السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیماریوں، تکالیف، پریشانیوں اور مشکلات سے بچنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتلائی ہیں اور جو دم کرنے کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے، اس کے متعلق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، فکر و غم، پریشانی، ٹینشن، خوف اور رنج، اس طرح کی جو تکالیف ہیں اور پریشانیاں ہیں، اس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے، دعا تو تھوڑی بڑی ہے، اس وجہ سے میں آج آپ کے سامنے صرف اور صرف دعا کا تھوڑی سی عربی جو ہے وہ میں بیان کروں گا، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں کل بیان کروں گا۔ یہ دعا کس لیے ہے؟ جس طرح میں نے ابھی کہا، فکر و غم کے لیے، رنج، مشکلات، پریشانیاں، خوف، اور عربی میں بیان کر دیتا ہوں، تو جب میں انشاءاللہ کل ترجمہ بیان کروں گا تو آپ خود ہی انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دعا کتنی مؤثر اور کتنی ضروری ہے ہمارے لیے۔ اس دعا میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک۔ اگر میں اس کا ترجمہ ساتھ بیان کرنے لگوں گا تو تھوڑی زیادہ دیر لگ جائے گی، اگر ترجمہ آپ سماعت فرمانا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیتا ہوں، نہیں تو انشاءاللہ تعالی کل تو لازمی ہے۔ ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، اور اس کے آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے کلمات جو ہیں وہ بتلائے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی توحید کے متعلق ہے۔ یہ ناصیتی بیدی کا ادھر جو ہے وہ انسان اپنے متعلق اللہ تعالیٰ سے ذکر کر رہا ہے، اور اس کے آگے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور توحید بیان کر رہا ہے کہ ناصیتی بیدی کا ماضٍ فی حکمک، اور اس کے آگے جو ہے عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک۔ اور اس کے آگے جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے خوبصورت نام ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، آپ کے خوبصورت نام ہیں، میں ان کے ذریعے آپ سے دعا مانگتا ہوں، ان کے ذریعے آپ سے میں سوال کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھتے جائیں کہ جس طرح میں ساتھ ساتھ تھوڑی سی اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ پتہ لگتا جائے گا کہ کس کس چیز کا انسان کیا کہہ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، اور بعد میں آخر میں دعا کیا ہے وہ بھی آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ اس کے بعد انسان کہہ رہا ہے کہ او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ اب یہاں تک جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلام یعنی کہ سمجھ لے بات کی ہے کہ میں آپ کو اس چیز کا بھی کہتا ہوں، اس چیز کا بھی کہتا ہوں، اس چیز کا بھی۔ اب آگے وہ اپنی دعا مانگنے لگا ہے کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی
اب جو یہ آخر میں جو 4-5 کلمات ہیں، اس میں ہر چیز جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، فکر، غم، پریشانیاں، خوف، مشکلات، ان 4-5 چیزوں میں اس نے ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ لی۔ شروع میں کیا کیا؟ اپنے بندے ہونے کا اس نے اظہار کیا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے نام، اور اس کے بعد جا کے جو ہے اس نے اپنی دعا مانگی۔ تو اس کا جو دعا کا جس طرح میں نے کہا کہ مؤثر اور جامع دعا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل جو ہے وہ میں کل بیان کروں گا، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ ابھی میں ساتھ سکھا دیتا ہوں تاکہ اس دعا کا تھوڑا مطلب پتہ لگ جائے کہ اللہم انی عبدک، کہ اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اور تیری بندی کا بھی بیٹا ہوں، یعنی بندے کا بھی بیٹا اور بندی یعنی کہ اپنے ماں باپ کا، اور اگر دورہ اور پیچھے لے کے جائے تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، ان کا بیٹا۔ تو آگے کہہ رہے ہیں کہ جو میری پیشانی ہے، ماضٍ فی حکم کا، کہ جو میری پیشانی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ناصیتی بیادی کا، جو میری پیشانی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکم کا، اور جو میرا آپ نے حکم دینا ہے وہ صرف آپ نے ہی دینا ہے۔ اور اس کے بعد جو وہ کہہ رہا ہے کہ عدل فی قضاء کا، کہ میرے متعلق آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ عدل اور انصاف کے مطابق کریں گے۔ اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے توحید اور ناموں کے متعلق جو سوال کر رہا کہ اللہ میں آپ سے ان ناموں کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں کہ اسألک بکل اسم هو لک، کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے پیارے پیارے خوبصورت ناموں سے جو آپ نے اپنے لیے رکھے ہیں، سمیت بہ نفسک، کہ آپ نے یہ جو پیارے نام ہیں وہ آپ نے اپنی ذات کے لیے خود منتخب کیے ہیں، تو میں ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ سے میں سوال کرتا ہوں۔ او علمتہ احدا من خلقک، اور یہ وہ نام جو آپ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھائے بھی ہوئے ہیں اور وہ ان کو پڑھتے بھی رہتے ہیں اور ان سے ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی کے طرح کہ اگر میں اس کے متعلق ایک اور چلے میں کل انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا اس کی تفسیر میں تھوڑا، تو آگے او انزلتہ فی کتابک، کہ جو آپ نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں آپ نے اپنے خوبصورت نام جو ہیں وہ جس طرح هو العزیز الحکیم، رحیم، الغفور، اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں اور کئی بھی بے شمار نام ہیں۔ اور اس کے بعد اب استأثرت بہ علم الغیب عندک، کہ وہ نام جو آپ نے اپنے لوح محفوظ میں چھپائے ہوئے ہیں میں ان کے بھی آپ سے کہتا ہوں کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن میں ان کے ناموں سے بھی آپ سے کہتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، کس لیے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اس قرآن کے ذریعے سے میرے دل میں جو ہے وہ نرمی پیدا کر دے، یا میرے دل میں جو آگے آ رہا ہے وہ نور صدری، اور اس قرآن کی برکت سے میرے دل میں روشنی پیدا کر دے، میرے سینے میں روشنی پیدا کر دے۔ اس کے بعد جو کہتا وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اس طرح میں نے کہا کہ فقر و فاقہ و فکر، رنج، مشکلات، خوف، اور اس قرآن کی برکت سے میرے ان تمام چیزوں کو دور کر دے۔ اب دعا تو کافی لمبی ہے، وقت لگتا ہے تھوڑا یاد کرنے میں، تو یاد الحمدللہ مجھے بھی ہے، میں لفظ دیکھا تھا کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں، بعد میں پھر کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ صاحب آپ نے دعا غلط پڑھ دی ہے، کئی مرتبہ ہو جاتا ہے دعا غلط نہیں، لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جملہ سمجھ لیں، لفظ تو آگے پیچھے ہوں تو پھر دعا کا مطلب بدل جاتا ہے، جملہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، جملے آگے پیچھے ہونے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اگر لفظ کا کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو تھوڑی تفسیر ہے وہ میں کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔